بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا، ایک بیٹا باپ کے لاشے پر آیا ہے۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا امام زین العابدین نے دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی فضائل مصائب میں بات کروں تو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اہل سنت کی کتاب سے نہ دکھا سکوں۔ امام حسین پر گزرنے والے مصائب جتنا شیعوں سے جڑی ہوئی کتابوں میں ہیں، اس سے کم مصائب کا بیان اہل سنت سے جڑی ہوئی کتابوں میں۔ کتاب تو سنی شیعہ نہیں ہوتی، یہ ہم نے جوڑ لی ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی کتابوں میں بھی جو امام حسین پہ مصائب گزرے ہیں، اس کا بیان بڑا سخت بیان ہے۔ کربلا کے میدان میں جب ایک بیٹا باپ کے لاشے پہ آیا تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حکومت سے بغاوت، ریاست سے ٹکراؤ، یہ باتیں آج بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں عالمی سطح پر۔ اور کہا حسین نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ریاست سے ٹکرا گئے، تو جرم اتنا بڑا ہے تو سزا بھی اتنی بڑی۔ کیا کرو گے؟ مارنے پر اکتفا نہیں کریں گے، مارنے کے بعد حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو، اس کے جوڑ علیحدہ کر دو۔ بہنیں آ کر دیکھیں تو یہ لفظ اس وقت کے نہیں ہیں، یہ آج بھی کبھی کبھی عبرت پائیں۔ لٹکا دو اسے فلاں چوراہے پر، یہ باغی ہے۔ یہ باتیں آج بھی کبھی کبھی ہو رہی ہوتی ہیں، میں نہیں جوڑ رہا کسی سیاسی پہلو سے، مگر اتنا طے ہے کہ یہ اصطلاحیں ہر ریاست پرست کے ہاں رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ریاست معبود بن جائے تو پھر مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایسے گھوڑے دوڑاؤ، تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے، 40 گھوڑے لائے گئے جن میں سے 10 کا انتخاب ہوا، جن کے پیر بڑے تھے، جن میں نالیں تازہ لگائی گئی تھیں، اور نجیبوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، آقا زادی دعا کرو قیامت آ رہی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ فرمایا ہاں، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب بہن پر کیا گزری ہوگی؟ بہن بھی ایسی بہن جسے زینب کہا جائے۔ اللہ اکبر، آ کر کھڑی ہوئی منظر دیکھنے کے لیے۔ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے روک دیے گئے۔ پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اس لشکر یزیدی میں کچھ سپاہی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے لاشے کی بے حرمتی نہیں دیکھیں گے، آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کریں گے جس کا ہم نے نمک کھایا ہو۔ گھوڑے پھر دوڑائے گئے، پھر روک دیے گئے۔ کہا مسلم ابن اوسجہ، یہ صحابہ کرام ہیں، نبی کے صحابیوں کے نام لے رہا ہوں میں، نبی کے بچے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے؟ یہ سارے اصحاب ہیں یا اصحاب کے بچے ہیں جن امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم۔ لاشا اٹھا لیا گیا۔ میں اب رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جناب زینب نے سوچا ہوگا کہ کوئی مجمع سے نکلے گا اور کہے گا ہم نے اسے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا، کوئی اس مجمع میں کہے گا کہ ہم نے اسے نبی کی گود میں دیکھا تھا، مگر نہیں ہوا ایسا۔ کسی میں جرت نہیں تھی، پیسہ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، کسی میں جرت نہیں تھی حق بات بولنے کی کہ ایک مرتبہ مشرق کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے اور حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ اور جب آئے ہیں امام سجاد بابا کے لاشے پر تو لاشا دیکھ دیکھ کر روح پرواز کر رہی تھی، امام کے بدن سے روح نکلنے والی تھی۔ جناب زینب نے اپنے بھتیجے کو دنیا سے جاتے ہوئے روکا اور خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ ابھی اس ممبر سے بلا تشبیہ اس کرسی سے میں گر جاؤں تو آپ پوچھیں گے نا کیا ہوا، چوٹ تو نہیں لگی؟ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اظہار بھی ہوگا۔
جب جناب زینب گری، امام سجاد آگے بڑھ گئے اور بابا کا لاشا چھوڑ دیا اور بازوؤں سے پکڑ کر پھوپھی کو کھڑا کیا، اٹھایا اور پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ تو مسئلہ تو کچھ اور تھا، بی بی چاہتی تھی کسی طرح بھائی بچے کی توجہ وہاں سے ہٹائیں، تو فوراً کہا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو سہارا دیتے ہوئے پھوپھی سے کہا 2 قدم آگے آ کے بابا کو دیکھیے اور پھر مجھ سے پوچھئے گا کہ میرا کیا حال ہے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب پہنچی ہیں بھائی کے لاشے پر تو امام کا بدن پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سخت جملہ مقتل کا بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے بیان کر جاؤں، امام کی پسلی کمر سے نکل رہی تھی۔ یہ جملہ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے نبی کو آواز دی، صلی علیک ملک السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین، یہ ہے وہی حسین جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہے۔ مسلوب الامامۃ والرداء، جس کا امامہ غنیمت میں اتار کے لے گئے، جس کی ابا غنیمت میں اتار کر لے گئے، جس کی تلوار نالے اتار کر لے گئے، اور پھر یہ کہہ کر ایک مرتبہ سر پر ہاتھ رکھا جہاں چادر نہیں تھی۔ جناب زینب کی بھی تو چادر اتار لی نا، تو ننگے سر پہ ہاتھ رکھ کے نانا کو سلام کرتے ہوئے کہا، اور نانا تمہاری بیٹیوں کو بھی اسیر کر دیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔